یہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور حافظ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس بار شاید نوجوان کم ہیں اور بزرگ زیادہ ہیں، یا تھوڑا سا بڑی عمر کے افراد بھی یہاں کم ہے۔ اچھا، لیکن جو ہے وہ یہ بھی ایک خیال ہی ہے کہ سوشل میڈیا صرف نوجوانوں کے استعمال کی چیز ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی ہماری بزرگ بھی ایسے ہوں کہ جو شاید سوشل میڈیا سے بالکل ہی دور ہوں، اور بلکہ ہم تو دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ بزرگوں کی پارٹیسپیشن نوجوانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، یا جن کے پاس ایسا اسمارٹ فون نہیں ہے، کتنے ہیں آپ میں سے ایسے؟ 3 افراد۔ اور کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے اور ان کے پاس فیس بک بھی موجود ہے اس میں؟ تقریباً سب کے پاس، اور یقیناً واٹس اپ تو اس کے اندر موجود ہوگا ہی۔ تو بس پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو بہرحال آپ لوگ جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے چند اہم خطوں میں ہے جہاں ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت غیر معمولی حالات ہیں وہاں پر، اور خبروں کے اعتبار سے، ابلاغ کے اعتبار سے اس کی شاید اہمیت ان بڑے شہروں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی آپ بتائیں نا کہ جہاں سے خبر نکلنا، جہاں سے خبر جانا آنا اتنا مشکل کام ہے، جہاں کمیونیکیشن ایک پورا ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں باقاعدہ کمیونیکیشن کو روکا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، ایک ذرا سا واقعہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری اور جو ہے وہ بدامنی پھیلا دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے چلے آئے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے کم از کم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو متاثر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امن و امان کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشکل میں جو ہے وہ آپ کا خطہ اور آپ کے اضلاع جو رہے ہیں وہ مرج ایریاز ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ جگہوں پہ میرا جانا بھی ہوا ہے۔ تو بہرحال اب ہم جماعت کے تناظر میں بھی بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو خطے کے حالات بھی ہیں اور پاکستان کی پوری سیاست ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہاں ہمارے افراد جو جماعت کے افراد ہیں کہ جو ٹپیکل قسم کی قوم پرستی یا کوئی خاص مذہبی فرقے اور اس سے بالا تر ہو کے بہت بیلنس انداز میں چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، وہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر اور تھوڑا مضبوط، مستحکم، تھوڑے میچیورٹی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ لیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے آپ حضرات سے یہ جو تعارف ہے یا یہ جو رابطہ ہے یہ بہت بہت زیادہ اہم ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم جماعت اور یہاں آپ سب جو ہے وہ ایک تربیتی اجتماع میں شریک ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب کا ایک مقصد یہی ہے کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے، جس کے لیے تحریک برپا ہوئی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے، اور اسی کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جس کے لیے ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، کبھی دعوتی ہوتے ہیں، کبھی تربیتی ہوتے ہیں، کبھی آپس میں رابطہ کرتے ہیں، کبھی مختلف طرح کے پروگرامات کرتے ہیں۔ تو بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دعوت کا سارا کام ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہونے والی دعوت کی اگر ہم بات کریں تو دعوت میں جو کرنے کا کام ہوتا ہے نا، وہ تو ہوتا ہی ابلاغ ہے۔ آپ بتائیں نا کہ ابلاغ کے علاوہ ہم کرتے ہی کیا ہیں؟ بے شک ہم آپس میں رابطہ کرتے ہیں، ہم آپس میں میٹنگز کرتے ہیں، ہم اجتماعات کرتے ہیں، ہم تربیتی اجتماعات کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ابلاغ کرتے ہیں۔ اور اب جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابلاغ کا یعنی اگر کہا جائے کہ پہلے ایک ہوتا تھا کہ یہ خبر شہروں میں یا نیو یارک میں آتی ہوگی تو لاہور اور کراچی میں 5 دن بعد آتی ہوگی، اور نواحی علاقوں کے اندر اور ریموٹ ایریاز میں تو پتہ نہیں مہینوں میں جاتی بھی ہوگی نہیں جاتی ہوگی، اور اخبار پہنچتا بھی نہیں ہوگا پہنچتا ہوگا، یا ریڈیو پہ کوئی خاص بات آتی ہوگی نہیں آتی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، تو جو خبر جس لمحے دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے شہر میں ہوتی ہے وہ اسی لمحے آپ کے پاس ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت انٹرنیٹ کے کنیکٹیویٹیز کے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ایکسپوجر مل رہا ہے وہ الگ ہے، اور کیلیفورنیا میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو ایکسپوجر مل رہا ہے وہ الگ ہے، اور لاہور میں بیٹھے ہوئے کو مل رہا ہے وہ الگ ہے۔ اور الحمدللہ جماعت کے لحاظ سے جب ہم جماعت سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں جماعت ایک غیر معمولی شخصیت بنا دیتی ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ بالکل دور دراز کے علاقوں سے ہماری کئی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں. ایک چھوٹے چھوٹے گھریں اور چھوٹے چھوٹے محلوں اور قصبوں سے لوگ بڑے بڑے لوگ نکلے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جماعت ایک ایسا امپاورڈ کر دیتی ہے, ایک ایسی مضبوط سوچ دے دیتی ہے, ایک زبردست قسم کے نیریٹو سے جوڑ دیتی ہے جس کی اتنی بڑی آفاقیت ہوتی ہے کہ جب آپ اس سے جڑ جاتے ہیں تو آپ ایک غیر معمولی شخصیت بن جاتے ہیں, اور آپ کا اپنا اثر اتنا ہونے لگتا ہے کہ اس اثر سے جو ہے وہ دوسرے خود بخود قریب ہونے لگتے ہیں اور جڑتے چلے جاتے ہیں. اور الحمدللہ آج یہ جماعت اسلامی جو ہے, اگر میرے خیال ہے کوئی 85 یا ہم کون سا یوم تاسیس انشاءاللہ تعالی 26 اگست کو منائیں گے, تو آج یہ اتنی بڑی جماعت اسلامی کی بنیاد ہے یہ کہ ہر شخص کے پاس ایک پیغام پہنچتا ہے, وہ پیغام سمجھ جاتا ہے اور اس کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت بن جاتی ہے. اس کو سب سے زیادہ اچھا ابلاغ کرنا آتا ہے, وہ اپنے دوستوں میں زیادہ اچھی بولنے چالنے لگتا ہے, اس کا فہم ادراک بڑھ جاتا ہے, وہ زیادہ بہتر گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس کے گرد زیادہ جمع ہوتے ہیں اور وہ اپنے گرد متاثر کرتا چلا جاتا ہے اور کمیونیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہے, اور اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب ہم سب دیکھتے ہیں, اور یہ ہم بڑے شہروں میں بھی دیکھتے ہیں اور چھوٹے شہروں میں بھی دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہاں کہاں سے آپ اگر یہاں جمع ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا, یہ غیر معمولی بات ہے. ممکنہ طور پہ آپ کے اضلاع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی لاہور تک آئے نہیں ہوں گے, لیکن اگر ہمیں یہ ایکسپوجر ہے اور ہم ایک اتنی بڑی دعوت کو لے کے جو سب کے پاس برابری تقریباً پہنچ رہی ہے, اب کوئی ایکسپوجر کا مسئلہ نہیں ہے. آج ہم نے جو ہے وہ ریڈ مودودی کے نام سے ایک ایپ ڈیولپ کر لی ہے. آپ جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے یا ایپل کا فون ہے, آپ اس کے پلے اسٹور میں جائیں گے تو آپ کو ابھی تقریباً 75 کتابیں جو ہے ہماری مولانا مودودی کی بہت اچھے طرح سے ریڈیبل طریقے سے اس کے اندر موجود ہیں. تو اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم تک لٹریچر ہی نہیں پہنچ رہا. اور یہاں دیکھیں نا, ابھی تو کہتے ہیں نوجوان سارے باہر ہیں, لیکن جو نوجوان نہیں بھی ہیں ان میرے خیال سے 99% لوگوں کے پاس یہاں پر وہ سہولت موجود ہے. اور وہ سب, اگر جو واٹس ایپ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ استعمال کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کو تو ہم بھول جائیں کہ ہم کسی بیکورڈ جگہوں پہ رہتے ہیں. آپ پوری دنیا کے اندر جو شخص موبائل رکھتا ہے اور جس کا واٹس ایپ زندہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کی خبر ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ اچھا یہی ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. کیسے اسٹرینتھ ہے کہ ابلاغ کے معاملے میں اگر ہم اپنی تحریکی کو دیکھیں تو مولانا مودودی کی آپ نے ہسٹری یقیناً پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مولانا کبھی کسی اخبار کے ایڈیٹر رہے, کبھی صحافت سے رہے, کبھی جو ہے وہ پھر اپنے اخبارات, اپنے جرائد, اپنے جو ہے وہ رسائل, ترجمان القرآن پوری جماعت اسلامی کو کھڑی کرنے کی بنیاد بن گیا. اور دنیا میں ہمارا پرسپشن یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, انہیں ہر بات پہلے پتہ ہوتی ہے, وہ جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہیں, وہ دقیہ نیوز نہیں ہوتے, ٹیکنالوجی کو جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ریڈیو پاکستان پر جو ہے وہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا کی تقریریں جو ہے وہاں نشر کی گئی, یعنی جو اویلیبل بیسٹ ٹیکنالوجی تھی, جو سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی تھی, اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ظاہر ہے کہ اب ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں یا جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اس لیے کہ میری اور آپ کی عمر وہ ہے کہ جنہوں نے شاید لالٹین اور بالکل کہتے ہیں نا کہ وہ والا جو گھمانے والا فون تھا وہ بھی دیکھا ہے, اور آج سب کے پاس یہ ٹچ والا فون بھی ہے. تو ہماری جنریشن وہ جنریشن ہے جس نے تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا دیکھی ہے. شاید اب جو بچے آ رہے ہیں انہوں نے شاید نہ دیکھی ہو, کیونکہ وہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں. آج جو 15 16 17 سال کے بھی نوجوان ہیں تو انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو انہوں نے انٹرنیٹ کو اور موبائل فونز کو چلتے ہوئے دیکھا, ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے تو ضرور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے شہروں کے علاوہ کہیں ایک ٹیلی فون کال میں لانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا, چھوٹے شہروں میں تو بجلی نہیں ہوتی تھی. تو آج اگر ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں, جس زمانے میں رہ رہے ہیں, اور جو پیغام ہمارے پاس ہے, اس کے لیے اس بات کو بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میڈیم ہے یہ کتنا زیادہ اہم ہے, اور ہمارے لیے کیوں زیادہ اہم ہے. اور ہم جو دعوت کا کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو دائی سمجھتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم
جس کو ہم افیکٹو کمیونیکیشن کہتے ہیں، یا اردو میں ہم کہیں گے کہ مؤثر ابلاغ، کیسے بات کو بہتر انداز میں پہنچایا جائے، یہ سب کچھ ہم اسی لیے تو کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں بھائی یہ پروگرام کرو، ایسے کرو، مائک لگاؤ، تاکہ بات اچھی سے سمجھ میں آ جائے اور بات زیادہ پھیلے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے گھروں میں عمروں کو ہٹا دیں، دیکھ لیا ہم سب نے کہ چاہے بزرگ ہوں اور بالکل 2 سال کا بچہ ہو، سب سے زیادہ اس کا وقت اس اسکرین کے آگے گزرتا ہے. روزانہ ریسرچز سامنے آ رہی ہیں اور اس کے بیش بہا نقصانات بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں، اور پوری دنیا ایک نئے تجربے سے گزر رہی ہے. اور ابھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جو جنریشن ڈیولپ ہو رہی ہے ابھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بچے یہ جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، یہ جو نئی جن کی عمریں 18 19 20 سال ہیں، یہ بالکل مختلف لوگ ہیں. اگر آپ اپنے گھروں میں بھی محسوس کریں گے، کیونکہ ان کا براٹ اپ یا ان کی جو ہے وہ نشو نما ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جو بالکل مختلف تھا، جو تسلسل نہیں تھا. ٹھیک ہے، فرق ہی نہیں رہا. کوئی لاہور میں بچہ بڑا ہو رہا ہو یا پشاور میں بڑا ہو رہا ہو، یا وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ لکی مروت میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہو، اس کے پاس تو وہی والے کارٹون ہیں، وہی والی ساری چیزیں. تو ایسے میں جماعت اسلامی کو بہت یعنی میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ وہ جس تسلسل کی ہم نے بات کی تھی، کہ جس طرح جماعت اسلامی نے ٹیکنالوجی کو، ابلاغ کے ایک ایک چیز کو بہت سنجیدگی سے لیا اور اس کو اڈاپٹ کیا، لیکن اس والے معاملے میں شاید ہم نے تھوڑی سی غفلت برتی ہے. ہم نے شاید اب بات تو کرنا سب نے شروع کر دیا کہ سوشل میڈیا بڑا اہم ہے، سب بڑی اہمیت ہے جی، سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن شاید ابھی تک ہماری جس طرح کی اسٹرینتھ ہے، جس طرح لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو ایک بہت ہی بڑی منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی کے پاس تو پورے ملک کے اندر ایک ایسا سسٹم موجود ہے کہ شاید فوج کے بعد سب سے بڑا سسٹم موجود ہو، کہ جن کو کہا جائے کہ یہ کرو تو پھر سب کر رہے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا سوشل میڈیا پر اچھا امپیکٹ ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو ہو سکتا ہے. ہماری کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، وسعت بہت زیادہ ہے، کر بہت کچھ سکتے ہیں، لیکن شاید ہم سب نے مل کے وہ توجہ نہیں دی جو دینے کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ اور اب یہ ادراک سب کو موجود ہے. آپ میں سے کوئی، میرا نہیں خیال کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی بڑی اہمیت ہے، وہ نہیں ہے. ظاہر ہے اس کو ہر کوئی مانتا ہے کہ بڑی اہمیت ہے، ظاہر ابلاغ ہے، ابلاغ کا جو بھی ذریعہ ہوگا، اور اب بہت تیزی سے ہونے لگ گیا ہے. ایک لمحے میں، یعنی آپ بتائیں کہ میں نے ابھی یہ پچھلے دنوں، پچھلے 3 ہفتے پہلے ایک ہم نے ٹریننگ ورک شاپ کی، جس میں ہم نے جماعت کے اپنے جو سوشل میڈیا کے کچھ ساتھی ہیں ان کو جمع کیا. تقریباً وہ ذمہ داران ٹائپ تھے، تو وہ تقریباً 350 لوگ تھے جو مری میں جمع ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جس کی ویڈیو کوئی ملین تک، 10 لاکھ تک گئی ہو. تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں 14-15 لوگ ایسے نکل کر آ گئے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور اچھی بات کہہ لیں، یا جو میرے لیے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے ہمارے پشتون دوست تھے اور جن کی ویڈیوز ملینز میں جاری تھی. تو اس لحاظ سے یہ جو آپ کا یہ جو پورا کے پی والا ایلیمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت، آپ چاہے دیگر جماعتوں کے لحاظ سے بھی دیکھیں، جتنا ایفیکٹولی اور جتنا بھرپور طریقے سے ہمارے اس ریجن نے سوشل میڈیا کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ شاید کسی نے نہیں کیا. اور اسی کو ہمیں اسٹرینتھ بنانا ہے. مجھے کئی ایسے لوگ ملتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کل میری ایک ویسی دوستی یا ملاقات ہو گئی، ایک پی ٹی آئی کا، جو جن دنوں پی ٹی آئی سب سے زیادہ عروج پہ گئی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ اس وقت سوشل میڈیا کا ہیڈ ہوتا تھا. تو اب اس کے کچھ اختلافات ہو گئے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار آپ کے پاس تو سر اتنا پاور ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور آپ کے پاس وہ بڑا وہ ہے کہ، اور اس نے اسپیشلی کہا مجھ سے، میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں، کل رات کی بات ہے، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا پشتون بیلٹ ہے نا، اور یہ آپ کے پشتون ہے نا، یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، اور یہ چونکہ ایک چیز پہ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی والے معاملے کے اندر بھی یہی ہے کہ جو آپ کے یہ والا پورا ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک بالعموم یہی تاثر ہے کہ جو ہمارے پشتون بھائی ہوتے ہیں یا وہاں کے ہوتے ہیں، تھوڑا چیزوں کو جو ہے وہ جب لے لیتے ہیں تو پھر اس کو پھر پیچھے نہیں ہٹتے، اور اس طرح کا جو بھی تاثر ہے. تو بہرحال یہ سب بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک، اور بالخصوص آپ کے پاس اور آپ کے ہاں تو بہت غیر معمولی حالات ہیں، اور بہت نازک حالات بھی ہیں، کہ ذرا سی غلط خبر بہت کچھ خراب کر سکتی ہے. اور ذرا سا پلان کر کے، مینج کر کے، لیٹ سے کسی نے کہا
ڈرون اڑا یا نہیں اڑا یا کون سا واقعہ تھا وہاں پہ اور ایک بن گئی. لیکن اگر ہمارے لوگ ہر جگہ موجود ہیں اور وہاں کوئی ٹھیک بات پہنچا دے, کوئی اگر واقعی کوئی افواہ اڑائی جا رہی ہے اس افواہ کے خلاف کوئی ایویڈنس آ جائے, کتنا آسان ہے. بس اس کو ہمیں, کیونکہ کوئی ہمارے لیے دعوت کے لیے تحریک کے لیے ہمیں قوم پرستی والا معاملہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے, کوئی اور بدامنی یا اور فرقہ وارانہ چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی. تو ہمیں تو ایک ایسا ماحول چاہیے کہ جہاں ہم اپنی دعوت کو اچھی طرح سے پھیلا چکے ہیں. اور اس تناظر کے اندر سوشل میڈیا کی وہ اہمیت جس کو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, اور یہ بات آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. جب آپ سے کوئی ویسے ہی ملتا ہوگا, گفتگو کرتا ہوگا اور آپ پوچھتا ہوگا کہ وانا میں بڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے آخر ہے کیا, تو آپ تو بالکل اس کو ٹھیک بات بتاتے ہوں گے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ بات کو لائٹ لیتا, آپ بولتے نہیں یہ لائٹ نہیں ہے, بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. یا ہو سکتا ہے اس نے کہیں باہر سے ایسی کوئی افواہیں سنی ہوں کہ یہاں تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور یہ ہے, اور آپ سمجھاتے ہوں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے, اصل میں تو یہ ہے صورتحال. یہ بات تو آپ جانتے ہیں. لہٰذا سوشل میڈیا کا استعمال اس بات کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے, پھیلا سکتا ہے, بتا سکتا ہے. اب آ جائیں کہ ظاہر ہے ہمارے پاس آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں اور سوال یہ ہوگا کہ ہم کریں کیا. سوشل میڈیا کوئی ماہرین کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کو کوئی ایکسپرٹ لوگ چلاتے ہیں. آپ کے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ کہ اگر کوئی ضلع ہے اور ضلع نے بولا بھائی یہ سوشل میڈیا کی ہماری 5 لوگوں کی ٹیم ہے, تو سب نے سمجھ لیا کہ بس یہ انہیں 5 لوگوں کا کام ہے, بھائی یہی ہے تمہارا ہی کام ہے, تم نہیں کرنا ہے, ہمیں کیا, بس ہم تو واٹس ایپ پہ میسج آگے کبھی بڑھا دیا وہ بھی چھوڑ دیا. نہیں, بلکہ سوشل میڈیا تو جب آپ سب کا اپنا اپنا دائرہ ہے نا, اپنا خاندان ہے, اپنا ورک پلیس ہے, اپنے دوست ہیں, احباب ہیں, اور اسی طرح اس کا افیکٹ بنتا ہے. یہ جو آفیشیل پیجز ہوتے ہیں نا کہ منصورہ کے اندر جماعت اسلامی پاکستان کے پیج پہ ایک چیز آتی ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بلکہ یہ تو اپنا یہ اس کو فیس بک آپ سمجھ لیں کہ اس کو اور وہ کرتا ہے, ڈسکریج کرتا ہے اس بات کو کہ بہت آفیشیل چیزیں چلیں. وہ اس بات کو انکریج کرتا ہے یا اس بات کی وہ دیتا ہے کہ لوگ خود سے چیزیں بنا کے ڈالیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب یہاں راولپنڈی میں دھرنا جاری تھا تو ہم نے دیکھا اور سب نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو آفیشیل, جس طرح یہ ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہیں, کوئی فوٹوگرافر تھے, یہ 4 5 6 8 لوگ تھے. انہوں نے دن میں 2 3 4 کچھ ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے ہوں گے, وہ اپنی جگہ. لیکن آپ جب فیس بک پہ دیکھتے تھے, ٹک ٹاک پہ دیکھتے تھے, وہاں تو ہزاروں ویڈیوز ہوتی تھی. وہ ویڈیوز کون بناتا تھا؟ وہ آپ لوگ بناتے تھے, لوگ بناتے تھے. سوشل میڈیا ہے یہی. سوشل میڈیا یہ نہیں ہے کہ ایک یہاں پہ شعبہ بن جائے اور بس وہ شعبہ دن رات ویڈیوز یا چیزیں بنائے. وہ ایک ہیلپ سینٹر ہے, آپ سمجھ لیں. وہ فیسلٹی تھوڑا سا بتانے کے لیے, وہ تھوڑی بہت چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے. اصل سوشل میڈیا بندہ ہے اکیلا, اور اس کا ہے گھر میں خاتون ہیں, وہ ان کا خواتین کا ایک اپنا گروپ بنا ہوا ہوگا, ایک اپنا نیٹ ورک ہوگا. آپ نہیں جا سکتے ہوں گے اس میں, ایسا نہیں ہوگا. ہم سمجھیں کہ جو ہے وہ, لیکن اگر ہمارا آہستہ آہستہ نیٹ ورک بڑھے گا تو آرگینکلی, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر, وہ خود بخود ایسے لوگوں کے, جس کی کوئی اگر زراعت کا کام کرتا ہے تو اس کے دوست احباب وہ زرعی شعبے سے وابستہ ہوں گے. کوئی اگر کسی جگہ پرائیویٹ جگہ نوکری کرتا ہے تو اس کے احباب اسی طرح ہوں گے. کوئی مختلف خاندان میں ہوگا. ہر فرد اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ ایسے اسکرول کرتے ہیں, ویڈیوز آتی ہے, کچھ آپ کی پسند کی ہوتی ہے, کچھ آپ کی نہیں ہوتی, اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھا چلو بھائی امیر جماعت کا کوئی بیان آیا تو پھر لازمی ہو گیا کہ آپ اس کو شیئر کا بٹن دبائیں, اس کے نیچے کوئی کمنٹ کریں. اسی کو کہتے ہیں نا انگیجمنٹ. اور کیا کریں گے آپ؟ یہ تو ہر ایک کے اوپر فرض ہی ہے نا کہ آئے اور کرنا ہے. آپ لوگوں میں سے وہ کون ہے کہ جو لوگ ٹویٹر یا ایکس استعمال کرتے ہیں؟ کوئی ہے؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں بتاتا ہوں. یہ آپ جو لوگ جو استعمال کرتے ہیں اور جو جانتے ہیں اس کی اہمیت کو, وہ ایک محدود تھوڑا سا پلیٹ فارم ہے, وہ فیس بک جیسا نہیں ہے, لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی اس کے اندر لوگ, مثال کے طور پہ اس پہ امیر جماعت کی ایک پوسٹ آتی ہے, اور اس پوسٹ کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ یہ امیر جماعت کے نام سے اوریجنل ان کے اکاؤنٹ سے آئی ہے. تو ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کہ اچھا اس کو کتنے لوگوں نے ری شیئر کیا, لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے کیا ہوتی ہے, بہت ہی عزت کی بات ہوتی ہے کہ بھائی امیر لو بھائی, یہ تو دیکھیں گے, یہ کہنے کو اتنی بڑی منظم پارٹی ہیں,
لیکن یہ دیکھو ان کے امیر کی پوسٹ آئی ہے اور 200 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں ان کے پاس کرنے والے. پی ٹی آئی نے اس بات کو بہت بخوبی سمجھا اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر نا تو اصل جو جس کو ہم کہتے ہیں نا بیانیہ بننا, نیریٹو بننا, وہ ٹویٹر پہ بن رہا ہوتا ہے. وہاں ہماری توجہ کم ہے. اچھا وہاں آپ پہلے مرحلے کے اندر ہو سکتا ہے ہم آپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ جائیں اور کوئی پوسٹیں بنائیں یا اپنی بات لکھیں. پہلے مرحلے میں تو استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ اس سے تھوڑا سا جاننا سمجھنا شروع کریں گے کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے یار یہ کیا بکواس بات کر رہا ہے, اس کو تو جواب دینا چاہیے, تو خوب آپ کے اندر سے جواب نکلے گا اور آپ لکھ دیں گے. کوئی سیکھنے والی بات نہیں ہے, سکھائی بھی جا سکتی ہے, کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے. آپ ہمیں بلائیں, ہم وہاں آ کے سکھا دیں گے. ایسے کر کے جواب جہاں ساری دنیا لکھ رہی ہوتی ہے آپ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بلی غلط بات کی آپ نے, ایسا ہے نہیں ویسا ہے. بلکہ آپ کو لگے گا اچھی بات ہے, آپ بڑھائیں گے, آپ ایک بٹن دبائیں گے, ری ٹویٹ ہو جائے گا, امیر جماعت کی ٹویٹ ہوگی, ہمارے قائدین کی ہوگی, جماعت کا موقف ہوگا, کوئی اور اچھی لگی خیر کی بات ہوگی, آپ اس کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو جو بات بری لگے گی اس کو اگنور کریں گے. تو آپ جب وہاں موجود ہوں گے تو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے. اپنے ظاہر ہے کہ آپ ہم سب اپنے اپنے میدان کار میں ہوتے ہیں, مختلف مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت ٹائم ہوتا ہے. ہمارا وقت زیادہ تر وہ ریلز اور شارٹس اور ایسے دیکھنے میں گزرتا رہتا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, اگر شام میں آج آپ یہاں رکیں, آج کی رات بھی ان کے پاس, اچھا تو وہ ضرور جو ہے اگر آپ کہیں گے تو ہمارے کوئی ساتھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں. اپنے فون کے اندر آپ جو ہے نا وہ ٹویٹر ڈالیں, اس کو جیسے ہر چیز لاگ ان ہوتی ہے وہ لاگ ان آپ کو بہت آسان ہے, کسی کی ہیلپ لے کے کر لیں. ایک مرتبہ کر لیا اور آپ نے لکھتے چلے گا, آپ کو خود سمجھ میں آنے لگے گا. اور چھوٹی سی کوئی نہ کوئی ہم اس کے اندر آپ کو ہیلپ آپ کے جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کوئی وہاں کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ آپ ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر پہلا مرحلہ کیا ہے چھوڑ دیں, ابھی لکھنا کیا ہے بات کی بات ہے. پہلے مرحلہ یہ ہے کہ لائک کا بٹن دبا دینا ہے, کہیں امیر جماعت کی وہ ہے اس کو شیئر کرنا ہے. پھر واٹس اپ بہت اہم ہے, خاص کر ہمارے بزرگوں کے اس میں واٹس اپ کی ایسی زبردست چیز ہے کہ جو کچھ نہیں بھی کرتا تو واٹس اپ پہ ہوتا ہے. آپ نے لیا اور اس کو جو ہے نا واٹس اپ, آپ کے پاس واٹس اپ گروپ ہیں, گروپس کے اندر آپ ایڈ ہیں, ہم نے ممبرس کے بھی بنائے ہوئے ہیں, وہاں ڈیٹا کچھ نہ کچھ سب کے پاس آتا ہی ہے. آپ نے جو ہے نا اس کو اپنے فیملی گروپس میں بھیج دیا, اپنے دوستوں کے گروپ میں بھیج دیا. واٹس اپ پہ نا بڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا پیئر ٹو پیئر, کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ نے مجھے بھیجا ہے, تو اس کی اپنی ایک اوتھینٹسٹی بھی ہوتی ہے, ایک اپنی بات بھی ہوتی ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جو ہمیں باقی جس طرح ہم دعوت کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں یہ اس سے کمتر نہیں ہے. اور میں اگر اس کو اور آگے بڑھ کے کہنا چاہوں تو شاید اب یہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے, اس سے بھی زیادہ مؤثر ہو گئی ہے. اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس پر کم توجہ نے ہمیں کہاں پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور جب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا بہتر, اب پچھلے 22 جون کو ایک ہم نے اسلام آباد میں وہ کیا, سمٹ کیا, ایک کانفرنس کی. ظاہر ہے اس میں مختلف موضوعات تھے, لیکن اصل مقصد تو دعوت تھا. اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کو, اور طرح طرح کے نوجوان ہیں, ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اب جماعت اسلامی کی طرف لوگوں کو جب ہم بلاتے ہیں, اور یہ 2025 ہے, اور پہلے ہمارا آپس میں بھی اتنا زیادہ بہت انٹریکشن یا میل جول نہیں ہوتا تھا, اب ہونے لگا ہے, اور اب پوری دنیا کا ہونے لگا ہے. آپ سب جانتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ایک کمیونیکیشن بڑھ گئی ہے نا, اور لوگوں کا آنا جانا بھی بڑھ گیا, اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں. لہٰذا اب جماعت اسلامی کے اندر اس بات کی, اس اپروچ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم عام افراد, وہ یہ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کچھ خاص طرح کے لوگوں کی جماعت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف مولویوں کی پارٹی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا یہاں ہمارا داخلہ ہی منع ہے, جبکہ طرح طرح کے لوگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اور مولانا مودودی اور سارا ہمارا جس طرح کی چیزیں ہیں, وہ کئی چیزوں کے اندر تو آپ دیکھیں کہ عام جو افراد ہوتے ہیں شہروں کے اندر وہ زیادہ جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن ایک تاثر نے ہمیں عام لوگوں سے دور کر دیا ہے. تو اس طرح کے ہمارے پروگرامات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے مختلف ایونٹس کریں, پروگرامات کریں, جگہ جگہ کریں, جہاں پر عام افراد کو قریب آنے دیں. ہو سکتا ہے ان کی بہت ساری باتیں آپ کو پسند نہ آئے, ہو سکتا ہے ان کا حال حلیہ آپ کو نہ پسند آئے, ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ ہم بلا وجہ, ہم ایسے ہیں تو نہیں, لیکن ہم بلا وجہ شاید ان کے لیے کیوں ایسے بن رہے ہیں کہ ہم ناقابل قبول ہیں. ہو سکتا ہے وہ جب آپ سے قریب آئیں تو آپ لوگوں کو ریئلائز کریں اور کہیں کہ نہیں یار ہم نارمل ہیں اور ہمارے بارے میں تاثر الگ ہے. تو یہ ایک
جس کو کہتے ہیں نا نارملائزیشن کا عمل, کہ لوگ جب قریب ہوں گے تو دیکھیں دعوت تبھی ایک آگے بڑھے گی کہ جب عام افراد کو آپ اپنے قریب آنے دیں گے. اور سوشل میڈیا کے اندر ظاہر بڑے چیلنجز ہیں, طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے پروگرام کیا, ہم نے کبھی نوجوان سارے آئے, اب ہم پرائیویٹ یونیورسٹی, دیکھیں یونیورسٹیوں کا کیا مسئلہ ہوا ہے. پہلے آپ سب لوگ کئی شہروں میں پشاور یونیورسٹی, یہاں یونیورسٹی, چھوٹے علاقوں سے بھی لوگ جاتے تھے اور یونیورسٹیوں میں جاتے تھے, وہاں جمعیت ہوتی تھی اور جمعیت کے اس میں آ جاتے تھے, اور بہرحال جمعیت کا ایک اپنا ٹریننگ کا سسٹم ہوتا تھا, اور جمعیت پوری یونیورسٹی کے عام طلبہ کو بھی متاثر کرتی تھی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاری یونیورسٹیوں میں اہم افراد کم جاتے ہیں. اچھا, وہی لوگ جب باہر نکلتے تھے تو ان کے معاشرے میں بڑا نام ہوتا تھا, معاشرے میں چیزیں ہوتی تھی. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں لوگ زیادہ جاتے ہیں, لاہور میں لمس میں زیادہ جاتے ہیں, کراچی میں IBA میں زیادہ جاتے ہیں, جن کا جمعیت سے بھی کوئی خاص رابطہ نہیں ہوتا. اب آپ ان لوگوں سے کیسے رابطہ کریں گے؟ ان تک دعوت پہنچنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ مؤثر لوگ ہیں. تو ہمیں یہاں یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں کیا پیدا کرنا ہے. جب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو بھی نارملائز کرنا ہے, دوسروں کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. بعض اوقات لوگ ہیں نا, ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی پروگرام کی, کہ ظاہر ہے وہ پروگرام لوگ آ کے بیٹھنا, وہ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. آڈینس تو آڈینس ہے, ظاہر ہم نے خواتین کا الگ پورا سسٹم بنایا ہوا تھا, وہاں پہ خواتین آ گئی ہیں اور مختلف کوئی اسکولس کی ٹیچرز آئی ہیں, کچھ طالبات آئی ہیں, کچھ آئی ہیں. ظاہر ہے وہاں کا اس طرح ایک طرف حضرات تھے, ایک طرف خواتین تھی. اب وہ پروگرام شروع تو ہو گیا, شروع نہیں ہوا بلکہ ویسے ہی جس طرح آپ ابھی شروع ہونے سے پہلے ایک صاحب آ گئے ہمارے, انہوں نے کیا یہ کیسا جماعت اسلامی کا پروگرام ہے کہ جو بغیر تلاوت کے شروع کر دیا ہے. تو میں نے کہا بھائی شروع تو ہونے دو, ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا ہے, تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو. ایک ہماری نا عادت سی بن گئی ہے کہ ہر چیز کو ہے نا مطلب بندوق کی نظر سے دیکھنا ہے, کہ کہاں ہمیں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جیسے ہمارے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا. تھوڑا سا ہمیں, کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر آئیں گے تو آپ کے اندر, ہمارے اندر, ہم نے دیکھا ہے کہ تھرو آؤٹ سوشل میڈیا پہ ایک بہت کشیدگی ہے, سختی ہے, PTI ٹائپ کا بڑا بیہیویئر جو ہے وہ گالم گلوچ والا ہے. ہم اس کو بھی نارملائز کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں, امیر جماعت نے وہاں گفتگو کی مری کے اندر, تو انہوں نے خاص کر اس کے اوپر زور دیا کہ ہمیں ان جیسا جواب نہیں دینا ہے. وہ ذرا سی بات کے اوپر جو ہے, وہ آج کل ان کی حالت زخمیوں جیسی ہے کہ وہ ہر چیز پہ غصے آ جاتے ہیں, اور بعض اوقات ہمارے لوگ بھی ان کو اسی طرح رسپانس کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ایک دائی کے اپنے اوصاف ہیں جو ہم سب نے پڑھ رکھے ہیں, اپنی حکمت دعوت کی, ہمیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر بھی اسی لحاظ سے کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہاں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بڑا زبردست رول ہے, اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں, اور میرا تو بڑا تجربہ ہے پورے ملک میں کام کرنے کا, کہ بہت ہی یعنی کئی ایسے بزرگ ہیں کہ سوشل میڈیا پر وہ اتنے زبردست طریقے سے, بڑے افہام و تفہیم سے, ایون کبھی نوجوانوں کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات سے باہر آ جانے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کا کام صرف چند نوجوانوں کے ذمے لگا دیا ہے تو ان کا کام ہے. نہیں, یہ سب کا کام ہے. ظاہر ہے آپ اپنے کام کر رہے ہوں گے, روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کو ہمیں اہمیت دینی ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے پیجز کے اوپر اور اپنے اس کے اوپر دیکھنا ہے, اور کانٹینٹ ہے اس کو آپ میکسیمم شیئر کرنا ہے, انگیج کرنا ہے, گفتگو کرنا ہے. اس سے ساری دنیا دیکھتی ہے کہ اچھا یہ بات چل رہی ہے, اور آپ کا امپیکٹ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب سب یہی ناپا جاتا ہے. ٹی وی چینلز بھی اب ہم سے آگے کہتے ہیں کہ بھائی جس کی ٹرینڈنگ اوپر چل رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, ہم ٹی وی شو میں بھی اسی کو بلاتے ہیں. تو اگر ہمارا نام اتنا ہوگا نہیں, بے شک ہم اتنی ایفرٹس کر رہے ہوں, ضلعوں میں کام کر رہے ہوں, علاقوں میں کام کر رہے ہوں, لیکن جو دیکھنے والے جن کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, وہاں ہماری اپیئرنس یا ہماری موجودگی کم ہوگی, تو ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں بھی کوئی جگہ نہیں دے گا. تو ایک اس کے ذریعے ایک کہتے ہیں نا, ایک پورا ایک ایفیکٹ بنتا ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائپ سی بن جاتی ہے, اور لوگ آپ کے قریب آنا شروع کرتے ہیں. اور اس کے بے شمار اور بہت سارے وہ ہیں, خاص کر اپنی فیملی میں. اور میں تو کہتا ہوں خواتین کو اندر بھی بہت زبردست ہے, کہ جو لوگ آپ لوگوں کی اس کے اندر شاید بہت زیادہ لوگ آؤٹ ریچ نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال خواتین کے اندر بھی ان کے آپس کے گروپس ہوتے ہیں, فیملیز کے گروپس ہوتے ہیں, اور ان کے اندر بھی ہمارا جو ہے وہ پیغام جانا چاہیے, ہمارے دروس قرآن کی چیزیں جانی چاہیے, امیر جماعت کی روزانہ کلپس بنتے ہیں وہ جانے چاہیے, تاکہ یہ سب مل کر ایک مضبوط قوت بنے. اور آپ یقیناً آپ کریں گے تو جو ہمارے بچے ہیں وہ فالتو اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کے بجائے کوئی نہ کوئی آپ نے ان کو کام دیا ہوا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایک جو چینج ہے جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم شاید تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے, تو جب جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ذرا زور سے ایکسیلیٹر مارتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں, اور
برابر آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر جائیں گے. کوئی سوال ہو تو مجھ سے کر لیں. اور ظاہر ہے یہاں میرے پاس سکھانے کی فوری طور پہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز ہے تو ہماری ٹیم میں سے کوئی, یا ہم کوئی ویڈیو اس گروپ وہ بنی ہوگی نا, تو کوئی ویڈیوز بنی ہوئی ہمارے پاس, ہم وہ آپ کے گروپ میں ڈال دیں گے, واٹس ایپ گروپ میں, کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ٹویٹر کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. ٹویٹر بہت اہم ہے اور سادہ سا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر, لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ. میں کہہ دیتا ہوں, بالکل کہہ دیتا ہوں. صحیح, آپ بتا دیجیے گا بالکل, اور جو بھی ہوں وہ اویلیبل ہوں گے, وہ آپ کو وہ بیٹھ جائیں گے ساتھ, وہ سب کے اکاؤنٹس بن جائیں گے. تو یہ کام کرنے کا ہے. تو بس اب میں یہی بات کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا, اور اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں. آپ کی آواز نہیں تو ایبٹ آباد سے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تشریف رکھیے. سوشل میڈیا ہے نا, بہت ہم بعض اوقات ایسا لگتا ضرور ہے کہ ہم ہر ضلع کی سطح پہ ایسا منظم کریں, اور وہ یعنی ضلع کا پیج ضرور بنائے, سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. ضلع کے ہر ضلعوں نے اپنے زونز کے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ضلع کا پیج بنایا ہوا ہوتا ہے. لیکن آپ سمپل یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کی جو مین پیجز ہے نا, مین آپ کو پتہ ہے کہ بھائی مرکزی جتنی چیزیں ہیں اس کا امپیکٹ تو تبھی بنے گا. ٹھیک ہے, ضلع کا کام ضلع کے اندر بھی کچھ نہ کچھ گھوم رہا ہوگا, لیکن آپ کو سب سے اہم کام یہی ہے کہ وہاں سے آپ نے کوئی پوسٹ لی مرکز سے, اور جا کے اپنے ضلع کے پیج کے اوپر, اپنے ضلع کے واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر دی. ہاں, ضلع کے لحاظ سے یہ حکمت عملی بنائیں کہ ہم اپنی ٹیم کو کیسے وہ کریں. آپ ہمیں بتائیں ضلع کے لحاظ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے 50 لوگ ہیں, 40 لوگ ہیں, ان کو ہم ٹرین کرنا چاہتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ٹرین کریں. دوسری بات یہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو اپنے دفتر میں جگہ دیں, ان کو اہمیت دیں, ان سے ڈسکشن کریں, ان سے پوچھیں. یہ میرے خیال ہے ضلع کا اس سے زیادہ کوئی بہت زیادہ آرگنائز چیزیں نہیں ہو سکتی. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگوں کو خود سے ان کے آئیڈیاز پہ کام کرنے دیں. آپ, اور یہ نوجوانوں کو زیادہ پتہ ہے, مجھ سے زیادہ پتہ ہے, ہمارے بچے ہم سے زیادہ بتاتے ہیں, نہیں یوں نہیں یوں ہوتا ہے, ویڈیو اب ایسے نہیں ویسے بنتی ہے, کھڑی نہیں سیدھی بنتی ہے, مطلب بے شمار چیزیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے یہاں نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور اہمیت دینی. جب آپ اہمیت دیں گے نا, وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو ایک کمپیوٹر نہیں ہے, تو آپ کسی طرح بجٹ میں بولیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہمارے دفتر میں 2 کمپیوٹر ہونے چاہیے. لیکن یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب وسائل بھی ہم تب نکالتے ہیں جس چیز کی ہمارے نزدیک اہمیت ہوتی ہے. معاف کیجیے گا. تو یہ ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کریں گے اور اہمیت دینا شروع کریں گے. اور سوشل میڈیا تو روزانہ بدلتا رہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک ٹریننگ آج دے دی تو اگلے 5 سال تک چلے گی. کسی کو نہیں معلوم کہ اگلے 2 دن میں کیا ہونے والا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرنے جا رہی ہے. تو یہ ہے سلسلہ. جماعت اسلامی کی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایسے کہنا چاہوں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, وہ بھی ٹھیک بات ہوگی, چلے ہے. لیکن ہمیں تو نا تھوڑا سا جب ہم اس طرح کا سوال کر رہے ہو نا, تو ہمیں اپنی ڈاؤن سائڈ ہی دیکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ڈاؤن سائڈ اس لیے دیکھنی چاہیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میری یہ کہ ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے, یعنی ہمارے پاس قوت زیادہ ہے, ہمارے پاس انجن زیادہ مضبوط ہے, لیکن ہماری پرفارمنس وہ نہیں ہے, اور وہ بہت بڑھ سکتی ہے. اور اس کی جو 2-3 بڑی وجوہات میرے سامنے آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سوشل میڈیا چند لوگوں کا کام ہے. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے یا جگہ جگہ ایون اوورسیز انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے پاکٹس بنائے, ان کو اسٹرینتھن کیا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی ہے
کچھ لوگوں نے ان کے لیے بجٹ رکھا ہے, بھائی آپ کو یہ کام تو کرنا ہے نا, جس چیز کی اہمیت ہوگی تو یہ کرنا ہے. تو جماعت اسلامی کی ہاں دیکھیں بہتر پوزیشن اس لیے کہ بہرحال پرسیپشن کے اعتبار سے, ٹیم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان کے اندر بہرحال ہم یہ ابھی بھی قوت رکھتے ہیں کہ روزانہ کم و بیش ہفتے میں 3-4 مرتبہ وہ جو ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ ہوتی ہے جس میں سے ہم نظر آ جاتا ہے جو ہم اپنے مطلب کا بیانیہ لانا چاہتے ہیں وہ ہم اس پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. باہر ہمارے بارے میں تاثر بالکل یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی جب پی ٹی آئی کے مقابلے میں تھوڑا مسئلہ ہونے لگا اور کچھ لوگ لڑنے آئے اور کچھ ہوا تو کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی منہ دے سکتا ہے یا پی ٹی آئی کو کوئی مقابلے پہ آ سکتا ہے تو وہ آپ لوگ ہیں. یہ ہماری اچھی بات ہے, لیکن بہرحال ہم اس سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھے حالات ہیں, چیزیں بہت بہتر ہونے جا رہی ہے. ہم اسلام آباد کے اندر بھی ایک اپنا بڑا سیٹ اپ بنا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نیچے آپ بوٹ کیمپ ہوا 400 لوگ تھے, وہ شاید 400 کیا 1400 بھی ہو سکتے تھے, بڑی مشکل سے ہم 400 پہ ان کو روکا ہے ہم نے. اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اضلاع سے بھی کوئی نہ کوئی وہاں پہنچا ہوگا, بہت زبردست بوٹ کیمپ تھا. تو اب ہماری اپروچ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کنیکٹ کریں, نوجوانوں کو اپلفٹ کریں, بزرگ ہیں ان کو بتائیں کہ بھائی ان کی حوصلہ افزائی کریں تو معاملہ آگے بڑھے گا. اور بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں, دیکھیں ہم مختلف پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, ریڈ مودودی کا پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس چیزیں ہیں, اور ایسے 2 3 4 5 ہم ڈیجیٹل ایسیٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں ابھی بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ جلدی نظر آنا شروع ہوں گے. دیکھیں تشریف رکھیے, سوشل میڈیا میں نا ایک لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی کتنا امیر ہے تو کہیں گے کہ بھائی یہ اتنے پیسے کماتا ہے, یا اس کی تنخواہ اتنی ہے, یا اس کے پاس اتنی گاڑی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا وہ ہے. اسی طرح الیکشنز کے اندر لوگ بولتے ہیں بھائی اس نے ووٹ اتنے لیے تو یہ اتنا زیادہ ہے. سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر لوگ ایسے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا ہمارے ضلع کے امیر ہیں تو لوگ کہتے ہیں کون ہے بھائی, یہ بڑے لیڈر ہیں. لوگ جلدی سے سوشل میڈیا چیک کریں گے تو یار کون سا بڑا لیڈر ہے یار, اس کے تو 1200 لوگ تو فالوور نہیں ہیں. تو یہ اچھی بات بھی ہے بری بات بھی. انسٹاگرام کی دنیا میں اور اس کے اندر لوگ اس کے اوپر جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا جو مختلف طرح سے اپنی سروسز دیتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں کہ ان کے فالوورز کتنے نمبرز پہ, کہ بھائی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی میرے انسٹاگرام پہ 8 لاکھ لوگ ہیں میرے فالوورز. دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں, کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سیلیبریٹی نا رونالڈو ہے. کیوں بڑا ہے وہ؟ اس لیے کہ اس کے انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ فالوورز ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے, تیسرے نمبر پہ یہ ہے, فلاں فلاں فلاں. تو لوگ بہرحال یہ فی زمانہ کسی کا قد کاٹ ناپنے جانچنے کا جو وہ ہے وہ فالوورز ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں پر امپیکٹ کرتا ہے. اس کے یوٹیوب پر کتنے سبسکرائبرز ہیں, اس کے انسٹاگرام پر کتنے فالوورز ہیں, اس کے فیس بک پہ کتنے لوگ ہیں. ظاہر ہے جس آدمی کے پاس ملینز میں لوگ ہوں گے تو بتائیں نا, وہ تو بڑے بڑے ٹی وی چینلز اتنا ابلاغ نہیں کرتے ہوں گے جتنا وہ بندہ اکیلے کرے گا. وہ ایک لکھے گا اور کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اب جو ایک رونالڈو ہے وہ اگر اس کے سب سے زیادہ فٹ بالر ہے وہ یا میسی ہے, وہ دنیا کے سیلیبریٹی بڑے اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ان کے انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ لوگ ہیں, اور وہ ایک جگہ ڈالیں گے تو وہ اتنے کروڑوں نہیں پتہ نہیں اربوں میں شاید چلا گیا اس کا معاملہ. تو بہرحال یہ ہے فالو کا. تو ہمارے جب آپ بھی اگر امیر جماعت کے فالوورز کم ہیں تو ہمارے لیے لوگ کہیں گے یار کیا یار تم لوگ سوشل میڈیا پہ ٹھیک نہیں ہو. تو ہم کہیں گے نہیں بھائی ہمارے امیر جماعت کی تو اتنے, اور ظاہر ہے جتنے فالوورز ہوں گے بات اتنی زیادہ پھیلے گی. یہ بات ہے. ہاں ظاہر ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے ایک ہمارا پیج جو ہے ایک ضلع ہے یا آپ کا جو صوبے کا پیج ہے جنوبی خیبر پختونخوا کا, وہ اس کے اچھے زیادہ فالوورز ہو گئے ہیں, اور کوئی کسی امیر ضلع کا یا کسی ضلع کا پیج بن رہا ہے, انہوں نے وہاں سے پروموٹ کرنا شروع کیا کہ بھائی اس کو بھی فالو کریں. تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے, اب یہ ڈیجیٹل نا ایسیٹس کہلاتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اب جو دولت ہے نا وہ صحیح آپ نے کہا وہ فالوز میں ہے, اور اگر ان کا کسی کا اکاؤنٹ اڑ جائے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے لٹیا ڈوب گئی جس کو کہتے ہیں نا کہ بس جہاز ڈوب گیا, کشتی پورا ڈوب گیا. تو وہ سب سے زیادہ اب ان کی دولت یہی ہے کہ ہمارے
فالوورز کتنے ہیں یوٹیوب پہ ہمارے. یہ جو عمران ریاض خان ہے دن میں لاکھوں ڈالر کماتا ہے, وہ اس کے اتنے دیکھنے والے ہیں, ظاہر ہے اس کا اثر ہے اس لیے کہ اس کے فالوور زیادہ ہیں, وہ جتنے لوگ دیکھتے ہیں اس کو اتنے پیسے ملتے ہیں, تو وہ اور بڑھاتا رہتا ہے ان چیزوں کو. شکریہ.